إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے مال کی عرض و سما کے لیے ہے جو بگڑیاں بنانے والا ہے ڈوبتوں کو بچانے والا ہے بادلوں سے بارشوں کو برسانے والا ہے جلخیزی کو اگانے والا ہے اور لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں جناب ساقی و کوثر صاحب محسر سید الولد آدم سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صاحبوں ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے رکھ کے قرآن سے ایک مقام تلاوت کیا ہے اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں فینا ہمارے معاملے میں ہمارے راستے پر ہمارے دین پر لنہدینہم اللہ فرماتا ہے البتہ ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے سبلنا رہنمائی کریں گے راستوں کے اوپر ان اللہ وان اللہ مع المحسنین بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ مہینہ ذی الحج کا جا رہا ہے پہلا جمعہ ہے اور پہلے جمعے کے اندر خالق کائنات کی وحدانیت کے ساتھ مالک ارض و سما کے قرآن کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ جو قربان کا جا رہا ہے ذی الحج کا جا رہا ہے قربانیوں کا جا رہا ہے خالق کہتا ہے ہمارے راستے پہ کوشش کرنے والوں کی قربانیوں کو ہم ضائع نہیں کرتے یہی سب سے بڑی بات ہے قربانی کہتے کس کو ہیں قربان ہونا کہتے کس کو ہیں اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دینا اللہ کے راستے میں پیش کر دینا یہ قربان کہلاتا ہے قربان
اور ہمارے ہاں صرف ایک ہی قربان ہے، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام نے بہت سے مقامات ایسے دیے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی دی ہیں جو قربان کرے خالق کائنات کے ہاں محبوب ہوتا ہے وہ آدمی۔ صرف جانور کو قربان کرنا یہ قربانی نہیں ہے، صرف جانور ہی قربان کرنا ہاں اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، مقام ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی قربانی ہے اصلیت میں، رب کائنات کے ہاں صرف ایک ہی قربانی موت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، خالق کائنات نے جو مقام دیا ہے قربانی کو بلا شک و شبہ وہ مقام اس کا ہے، لیکن خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے، حضور کی حیات طیبہ کو پڑھیے، تب آپ کو سمجھ آئے گی قربانی ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر سال، ہر وقت اپنے آپ کو خالق کائنات کے لیے کمر بستہ رکھنا، خالق کائنات کے حکموں پر عمل کرنا، سارا ہمیں تسلیم کرنا، یہ قربان کہلاتا ہے۔ میں آپ کو چند ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں، حدیث سے دیتا ہوں، انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے۔ خالق کائنات نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے، مالک ارض سما نے کتنی شان سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے لیے مالک ارض و سما کا بہت بڑا انعام ہے کہ خالق کائنات نے ہم کو بہت زیادہ امتحانوں میں نہیں ڈالا، بڑی مشکلات میں نہیں ڈالا، بڑا دشوار گھاٹیوں پہ نہیں چڑھایا۔ خالق کائنات نے ہم کو بالکل صاف ستھرا، سیدھا، صاف، بالکل واضح دین دیا ہے، احکامات دیے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، خاصات نفس کو مار دینا یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے، نفس کی قربانی ہوتی ہے۔ انسان کے دل کی چاہتیں، امیدیں، آرزوئیں، جستجوئیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو مارتے رہو گے، ان کو بٹھاتے رہو گے، سنبھالتے رہو گے، تو خالق کائنات کے ہاں تمہارا یہ مقام بھی قربانی سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزار خاص ایسی کہ ہر خاص پہ دم نکلے، بہت نکلے، کم میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے ارمان میرے پھر بھی کم نکلے۔ یہ ہوتی ہے خاصات نفس کو مار دینا۔ خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے، مالک ارض و سما کا فرمان کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے، اور جو آدمی من خاف من مقام ربه، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشوں سے بچایا، اپنے نفس کو ہوا سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یہ جنت اس کا محل ہے، یہ اس کا قصر ہوگا، یہی کا سانہ ہوگا، یہی اس کی کوٹھی ہوگی۔ ہاں، ہمارے ہاں جو قربانیاں چل رہی ہیں، جو صرف ایک ہی نہج پر جا رہی ساری قربانیاں مل ملا کے ایک صراط مستقیم پر چلتی ہے، اور صراط مستقیم انسان کو سیدھا رب کے قرب کے ساتھ، رب کائنات کے فضل و کرم کے ساتھ، مال کے ارض و سما کی جود و سخا کے ساتھ یہ ہماری منزل جنت پر لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے دوسرے مقام میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو ہماری ساتھ چلتے ہیں، ہمارے راستے پہ نکلتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، سبلانا، اللہ کہتے ہیں راستے ہم دیتے ہیں، مقام ہم دیتے ہیں، راستے کے لیے خالق کائنات بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے محسنین کے ساتھ مال کے ارض و سما ہوتا ہے، اور یہ قربانی کتنی بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مقام کچھ اور سمجھا جاتا ہے، خالق کائنات کے جو قرآن کہتا ہے ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یعنی خاص سے نفس کو مار دینا. نفس ہوتا کیا ہے؟ اللہ خالق کائنات نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، راستے دکھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور شیطان اس کا سب سے بڑا پروموٹ کرنے والا ہوتا ہے، پروٹوکول دینے والا ہوتا ہے. اور یہی نفس کو مارو، اسی کی خالق کائنات کو حکم کے مطابق چلا لو. خالق کہتا ہے تیری یہ قربانی ہے، مالک کہتا ہے تیرا یہ قربان ہونا مجھے پسند آتا ہے. تبھی تو مالک راستے دیتا. اللہ اکبر. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، یقول آپ فرما رہے تھے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ جو صوفیوں نے بیان کیا ہوا ہے نا، مراقبے میں جانا، یہ معنی کبھی نہیں بنتا. نفس کے خلاف جہاد کا معنی یہی ہے جو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن یہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن یہ کہتا ہے، یہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تفسیر ہے، یہ تصریح ہے، یہ تصریحات ہیں. اللہ اکبر. المجاہد من جاہد نفسہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جھگڑتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، اپنے نفس کی آرزوؤں کو مات دیتا ہے، اپنے جستجوؤں کو جو قرآن و سنت کے مطابق چلاتا ہے، جو اس سے ہٹ کر ہے اس جستجو کو قتل کر دیتا ہے. قربانی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر. قربانی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا منظر دکھلاتا ہوں آپ کو معاشرے کا. آپ کے اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک انسان ہے نا، ایک باپ ہوتا ہے. باپ قربانی دیکھنی ہے تو باپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو. قربان کہتے کس کو ہیں؟ قربانی دینا کہتے کس کو ہیں؟ ایک باپ ہے، کمانے والا ہے، 5-7 بچوں کو 8 بچوں کو کما کر لاتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ان کے کپڑوں کو، جوتوں کو، جوڑوں کو عید کے اوپر لے کر دیتا ہے، ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. قربانی اس کا نام ہے. ساری زندگی اپنی بھاگ دھوپ میں گزار دیتا ہے، لوگوں کے سامنے گزار دیتا ہے، مشقتوں کو قبول کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی اہلیہ زوجہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. قربانی دیکھنی ہے تو ایک خامد کی صورت میں دیکھو، قربانی دیکھنی ہے باپ کی صورت میں دیکھو. اللہ اکبر. یہ خواہشات نفس کو ختم کر دینا قربان ہے. اللہ اکبر. ہاں مال کی قربانی بھی ہے، یہ نہیں ہے مال کی قربانی نہیں، مال کی بھی قربانی ہے. اللہ خالق کائنات قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لوگوں تم خالق کائنات کے سامنے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ مال خرچ کو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. مثالیں صحابہ نے ساری زندگی اپنا مال خرچ کیا. صحابہ نے ساری زندگی اپنا مال خرچ کیا ہے. اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو، صحابیات کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو اٹھائیے، نظر آپ کو سمجھ آئے گی کیا کیا قربانیاں دی ہیں، مال کہاں کہاں خرچ کیا. صرف ایک ہی منظر دکھلاتا ہوں میں آپ کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، 1461 نمبر حدیث ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں، مدینہ میں انصاری تھے اور مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار بھی تھے۔ ان کا ایک بیر وہاں پر ایک باغ ہوتا تھا، بڑا قیمتی باغ تھا، بہت بڑی ان کی وہ پراپرٹی تھی۔ اس کے اندر کنواں جو تھا، اس کو بیر روحا کہا جاتا تھا، روحا کا کنواں، اور اس کا میٹھا پانی باغ کو دیا جاتا، پھل لاتا تھا، سب سے زیادہ پھل لاتا تھا اور قیمتی پھل ہوتا تھا، سب سے زیادہ قیمتی پراپرٹی۔ آج کے وقت میں وہ کمرشل ایریا، جس کمرشل ایریا کے اوپر 4 بازار لگتے ہو تو گھیرا ہوا ہو اور انتہائی قریب ترین ہوائی اڈہ ہو، اسکول کالج ہو، وہ اشتہارات دکھاتے ہیں کمرشل ایریا کے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی قیمتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے بھی کہیں اعلیٰ قیمت کا یہ باغ تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس میں آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، باتیں کر رہے تھے، حضور کیا خرچ کروں؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ قرآن میں کہتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں نیکی نہیں پا سکتے، مقام حاصل نہیں کر سکتے، سٹیٹس تمہارا نہیں بن سکتا جب تک محبوب مال نہ خرچ کر دو۔ کہنے لگے حضور میرا سب سے محبوب مال جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، یہ باغ ہے روحا کنویں والا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں خرچ کر۔ تو پھر حضور نے بھی کمال حکمت سے جو جواب دیا تھا، وہ زبان بھی اقدس تھی، مقدس زبان تھی، وحی والی زبان تھی، رسالت والی زبان تھی، نبوت والی زبان تھی۔ کہا ابو طلحہ اس کو خرچ کر۔ کہاں کرنا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو، جو غریب ہیں بانٹ دو، قیمت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، کاروبار زیادہ آئے گا، کمرشل ایریا ہے، تیرا جائے گا کچھ نہیں، ان کا سب کچھ بن جائے گا، مالک کے ہاں تیرا مقام بن جائے گا۔ یہ تھا مال۔ صحابہ نے لگاتار خرچ کیا تھا۔ کیسے کیسے خرچ کیا تھا؟ یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے جب کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بھی مال ہے، ہم کہاں تک خرچ کرتے ہیں، کس انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کا دیکھو مال کہاں کہاں خرچ ہوا، عبد الرحمن بن عوف کا مال دیکھیں کہاں کہاں خرچ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کو دیکھو، ابو بکر صدیق کی تجارت کو دیکھو، ابو بکر صدیق کے مال خرچ کرنے کا دیکھو۔ تاریخ اٹھائیے، طبقات ابن سعد اٹھائیے، اگر دور نہیں جانا چاہتے اردو کی کتاب ہے حیات صحابہ کے اوپر اٹھائیے، محمود غضنفر نے لکھی ہے صحابہ کے درخشاں پہلو، اٹھائیے پڑھیے صحابہ کی زندگیوں کو، آپ کو پتہ چلے گا کتنا کتنا مال کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ مال ہی تو ہے نا، جو جانور جو ہم قربان کر رہے ہیں یہ بھی تو مال سے ہی لیا جاتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کر کے ہی مال لیا جاتا ہے نا، جانور لیا جاتا ہے، گائے بیل لیا جاتا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، چترا ہے، دمبا ہے، اونٹ، محبوب ہے جی، خرچ کیجیے، مال بھی لگائیے، کہاں کہاں کرنا ہے یہ بھی دیکھیے۔ تو آدمی اپنا وقت دے رہا ہے، اپنا آرام برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عبادت میں لگا رہا، وہ علم والا ہے، علم پھیلا رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ بھی قربان کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کوششیں الگ ہیں، جس کے پاس علم ہے علم کے میدان میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کو خالق کائنات نے مال دیا، مال خرچ کر رہا ہے،
کسی کے پاس دونوں ہاتھ دونوں خرچ کر رہا ہے، کسی کے پاس ایک ہے ایک خرچ کر رہا ہے، وہ اپنا آرام برباد کر رہا ہے، دعوت دین دے رہا ہے، لوگوں کو پھیلا رہا ہے۔ یہ تمہاری قربانیاں ہیں، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اللہ کہتا تمہاری ساروں کوششیں الگ الگ ہیں، ہاں، لیکن کوششیں الگ الگ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اما من آتا واتقا، صرف کوششیں کامیابی کی طرف لے کے جانے والی کون ہے؟ جو دیتا ہے اور متقی خرچ کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور صدقہ بالحسنہ، جہاں کہیں بھی نیکی کی بات ہوگی، جہاں بھی میدان نیکی کا ہوگا، وہ اس میدان پہ کھڑا نظر آئے گا، چاہے جتنا بھی اس کا حصہ ہے وہ ڈالے گا ضرور۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھائیے، نبی کی زندگی کو اٹھائیے، سیرت طیبہ کو اٹھائیے، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، آپ کو یہ ملے گا صحابہ کب خرچ کرتے تھے۔ ہمارے جیسا ماحول صحابہ نے کبھی بنایا نہیں تھا۔ یقین جانیے جو ہمارا ماحول ہے بہت ہی خطرناک حد تک پیچھے جا چکا ہے۔ وہ للہیت میں تھے، خالص اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ اگر سامنے خرچ کرتے تو صرف رب کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ماحول یہ ہوتا ہے، ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اور بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا مال۔ نیکی کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، مسجد ہے، کوئی جگہ پروگرام رکھا ہے، کوئی عالم کو بلایا ہے، پہلے دیکھو، پہلے او دے والے دیکھو، او کی دے گا پھر میں کر لاں گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے نا؟ پہلے چودھری صاحب کی دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ دے گا تو ہم بھی دے دیں گے، اس کی طرف دیکھیے وہ دیتا ہے تو ہم بھی دے دیں گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ جانتا ہے اس کے اندر کے حالات کو۔ میرے بھائی اندر کے حالات کا جاننا کچھ اور ہے، مال خرچ کرنا کچھ اور ہے۔ مال خرچ کرنا کچھ اور ہے، رب کے راستے پہ دینا کچھ اور ہے۔ انسان کی اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ برا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے اس نے آواز کس کام پر لگائی ہے، یہ بھی دیکھیے اس نے بلایا کس لیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جان کی قربان یہ تو پھر ہے ہی ہے، قربان کرنا۔ مال کی قربانی بھی ہے، جان کی قربانی ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ بے شک اللہ رب کائنات نے سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کے مالوں کے بدلے میں، ان کی جانوں کے بدلے میں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا ہے جس کی تم کو تما ہے، جس کا لالچ تم کو آرزو جس کی ہے، تمنا جس کی ہے، ہوش روبا جو ہے، خالق کہتا ہے وہ جنت تمہارے لیے میں اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جانوں کو خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کون سے ایسے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غزوے سے دیکھ لیں، بدر کے مقام سے لے کر آج تک آپ جتنے بھی غزوے ہوں جو حق اور باطل کے مارکے ہوں، جس مارکے میں جس نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ صحابہ کی زندگیاں، تابعین کی زندگیاں، تبع تابعین کی زندگیاں، آئمہ محدثین کی زندگیاں، جانوں کی جانیں لڑا دیا انہوں نے رب کائنات کے راستے پر۔ کوئی تیگ کے نیچے آیا تھا، کوئی توپ کے نیچے آیا تھا، کوئی گولیوں سے چھل نہیں ہوا تھا، اور کسی نے اپنی ساری زندگی تکلیفوں میں برداشت کر کے دین پہنچایا تھا۔ یہ سارے وہ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات قرآن کہتا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے سودے کیے ہیں، اللہ نے معاہدے کیے ہیں، اللہ نے بیع کی ہے، اللہ خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مالک کی مرضی ہے، جب چاہے جس سودے کو چاہے ارزاں کر دے، سستا کر دے، جس سودے کو چاہے مہنگا کر دے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، مجھے یاد ہے انسان، ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بازار میں جا رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کی جیب میں روپے نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، لیکن چیز اس کے ایسی مل رہی ہوتی ہے کہ اس وقت وہ خریدنے والی ہوتی ہے۔
تو کبھی کبھی وہ رقم جیب میں ڈال کے جاتا ہے چیز خریدنے کے لیے، لیکن اس کو ویسی باکمال چیز ملتی نہیں ہے، اور کبھی خالق پہ موقع بھی دے دیتا ہے، جیب میں روپے پیسے بھی مال بھی ہوتا ہے، اور بازار میں سے اس کو وہ چیز بھی مل جاتی ہے، اور ملتی بھی انتہائی مناسب داموں میں۔ تو بعض اعمال خالق نے ایسے رکھے ہیں، وقت ایسا رکھا ہے، اللہ وہ بھی مال دیتا ہے تو ارزاں دیتا ہے۔ جو تو جان لڑا دینا، جان قربان کر دینا بہت مشکل ہے، دشوار ہے، متان نہیں ہے، بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہی آدمی جب میدان مقتل میں ہوتا ہے تو پھر یہ جنت انتہائی ارزاں ہوتی ہے، پھر جاتا ہے سر کٹواتا ہے، خالق کہتا کٹوایا کس کے لیے تھا، گرنا تو میں نے دینا ہی نہیں۔ اللہ کسی کے سر کو جھکاتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جب تک آپ مالک کے لیے ہو، مالک کے دین کے لیے ہو، مالک کی رضا کے لیے ہو، اللہ آپ کے سر کو کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں وعدن علیہ حقا، کہ جانوں کے سودے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کہتا ہے یہ سچے وعدے ہیں، سچے وعدے ہیں۔ کہاں کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کہتا میں نے یہ سچے وعدے تورات میں بھی کیے تھے، انجیل میں بھی کیے تھے۔ لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں یاد رکھنا، قرآن میں بھی میں نے یہ وعدے کیے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اور بھی بات بتاتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر بیدار ہونا یہ بھی قربانی ہے، بہت مشکل ہے یہ بھی، ذرا سمجھنے کی بات ہے، بڑی مشکل ہے یہ قربانی۔ یہ جو ہمارے ہاں 5 نمازیں فرائض ہیں، فرض ہیں نا، یقین جانیے آج کل یہ کو پڑھ رہا ہے تو سمجھیے وہ بھی بہت بڑی قربانی دے رہا ہے۔ حالانکہ انتہائی آسان ہے، سب سے زیادہ آسان عمل ہے، روزانہ کیا جانے والا عمل ہے، لیکن اس کے اوپر حاضری کتنی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ یہ بھی قربانی ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے۔ آپ کے اپنے معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، خالق نے دنیا کا نظام بنایا، مصروف ہو سکتے ہیں، مالک کہتا ہے آزمانا میں چاہتا ہوں، دیکھنا میں چاہتا ہوں، انتہائی ارزاں تو میں نے جنت تیرے لیے رکھ دی ہے، اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں تو کیا قربان کرنا چاہتا ہے۔ نکال وقت اپنی مصروفیت سے، آج رب مسجد میں رب سے لاؤ لگا، خالق کہتا تیری یہ بھی میں قربانی لکھتا جاؤں گا۔ کیا قیمت دیتا ہے اللہ اس قربانی کی؟ میں آپ کو ابو داؤد کی ایک حدیث سناتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بیمار ہو جاتا نا، بیمار لاچار ہو جاتا ہے، وہ اللہ اس کے سارے اعمال فرشتوں کو کہتا ہے لکھو۔ وہ نمازیں مکمل نہیں پڑھ رہا ہوتا، صرف فرائض پورے کر رہا، بیمار جو ہے بیٹھ رہا ہے، سنت نہیں پڑھی جا رہی، تو اللہ کہتا ہے اس کو پورا اجر لکھو۔ ان کو وہ قربانیاں دیتا رہا، اللہ کہتا ہے اب قربانیاں، خالق کہتا ہے اس کی قربانیوں کو مرا لانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کی قربانیوں کو 4 چاند لگانا چاہتا ہے، عمل جو نہیں کر رہا لیکن اللہ کہتا ہے اجر لے کے۔ میرے بھائیوں، رب کائنات کے لیے اٹھیے، رب کی رضا کے لیے اٹھیے، خالص نیت کے ساتھ اٹھیے۔ آپ کا ہر عمل اللہ قربانیوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے عملی مظاہرے کے ساتھ اٹھیے نا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، آپ نے سنا ہے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، قربان کیسے ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آج کل واقعہ بڑا بیان ہو رہا ہے اور حقیقت ہے، قرآن میں ہے، اللہ رب کائنات نے ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اور عملی مظاہرہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو قرآن کے اس مقام کو پڑھ کے دیکھیے۔ کیا کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک؟ کیا وہ قربانیاں، کیا تصور دے رہا ہے مالک، کیا تصویر کشی کر رہا ہے مالک؟ وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے، ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکلا ہے،
یہ وقت کی قربانی ہے، اپنی جان کی قربانی ہے. یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے. اپنے بیٹے کی قربانی دے کے دکھائے کوئی دیتا ہے. آپ کا بیٹا رات کو تکلیف سے بلبلاتا ہے، تڑپ جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، بے قرار ہو جاتے ہو. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس اسپتال میں، کبھی یہ گاڑی کروا لو، پیسے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں، اس سے منگوا لو، فلاں سے منگوا لو، دے لیں گے. لاکھوں لگتے ہیں، لگا دو. اللہ اکبر. بیٹوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہی ہوتا ہے نا منظر. تو ابراہیم نے دکھا دیا ہے، لوگوں تم ایک بیماری سے پریشان ہونے والے ہو، میں تو سارے کا سارا بیٹا قربان کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. مالک نے اس منظر کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. خالق نے اس تصور کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. مالک نے قیامت کی دیواروں تک پڑھی جانے والی کتاب بنا دیا. خالق نے کہا قصہ تو پڑھنا ہے، ابراہیم کی سیرت کو تو پڑھے گا، اجر میں دوں گا، نیکیاں میں دوں گا. قیامت کی دیواروں تک لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے قربانی ہوتی کیا ہے، قربان کیا جاتا ہے. پھر قربانی اسماعیل کی بھی دیکھیے نا. نوجوانی کی عمر ہے. آج بھی ہمارا پچھلا دور تھوڑا سا میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں. یہ 15-20 سال پہلے میدان جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا تھا، لے کر جایا جاتا تھا ٹریننگ کے لیے میدان کشمیر کے محاذ پر. تو بہت سارے لوگ باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جہاں تو منظر خالق اور ہی دکھا رہا ہے. منظر کیا ہے؟ میدان مقتل بھی نہیں ہے، سامنے دشمن بھی نہیں ہے کہ جان لڑائی جائے، حق و باطل کا مارکا بھی نہیں ہے جان لڑا دی جائے. کوئی دشمن بھی نہیں ہے، میدان بھی نہیں ہے، کوئی منظر بھی نہیں ہے. خالق کہتا صرف میں حکم دینے والا ہوں، حکم کے اوپر سر کو جھکانے والوں کی اللہ کہتا میں قربانیاں دیکھتا ہوں. ان قربانیوں کو میں سنہری حروف دیتا ہوں. ان قربانیوں کو ہیرے یاقوت مرجان سے زیادہ قیمتی دیکھتا ہوں. بیٹے نے کیا کہا تھا؟ جا ابتی فعل ما تؤمر. اے ابا جی آپ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے منظر دکھایا. لوگوں دیکھو تو صحیح قربان ہونے والا کون ہے، قربان کر کہاں رہا ہے، منظر کیا ہے. تمہارے لیے تو میں نے میدان سے جائے ہیں نا، میں نے تمہارے لیے میدان سے جائے ہیں، حق کو باطل کے مار کے بنائے ہیں، مسلم کافر بنایا ہے جہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. خالق کہتا ہے میرے حکم کے اوپر سر کو تسلیم کرنے والا یہ ہے، اس کو دیکھو قربانی یہ ہے. اللہ کہتا ہے قربان ہونا یہ ہے، اس کی قربانی کو میں امر کرتا ہوں. اور قیامت کی دیواروں تلک خالق کہتا ہے اس قربانی کا ذکر ہو. اللہ اکبر. مانا چند دن پہلے کی بات ہے، پڑھ رہا تھا تو کسی نے لکھا تو با کمال لکھا بڑا عجیب لکھا. وہ کہنے والا لکھتا ہے کہ ہم سارا سال مالدار ہوتے ہیں، جب قربانی آتی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. جب قربانی کا وقت آتا ہے، عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. اور وہی ہاتھ سارا سال جو ہے وہ چل رہا ہوتا، گھڑی ہوتا ہے، وہ سب کچھ خرچ کر رہا ہوتا. استطاعت نہیں ہے. اور استطاعت تجھے کیا ملے گی؟ مالک نے تجھے اولاد دی ہے، مالک نے تجھے زوجہ دی ہے، مالک نے تجھے حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، تیرے گھر کا جانور ہے، تب بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہاتھ تنگ ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیے قربانی کرنا کتنا مشکل ہے. لیکن یہ کام ایسا امر ہے، یہ عمل ایسا امر پوری دنیا پر رہنے والا ہے. اگر ایک عمل آپ کرتے ہیں تو خالق 10 سے لے کر 700 گنا تک آپ کو دیتا ہے. اصل قربانی تو یہ ہے.
माल की कुर्बानी के साथ साथ जान की कुर्बानी, उसके साथ साथ अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी। जो आदमी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदता है वो कितनी कुर्बानियाँ देता है, जरा सोचना। मैंने जितने बयान किए सारी कुर्बानी उसके अंदर आ जाती हैं, सारी कुर्बानियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी आ जाती है, माल की कुर्बानी आ जाती है, वक़्त की कुर्बानी आ जाती है, इबादत की कुर्बानी आ जाती है, जान की कुर्बानी आ जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये आला और अफजल काम है, इसको छोड़िए मत। कि मालिक के यहाँ अपने आप को सुरखरू करने का एक मौका आपके पास, और ये मौका, ये लम्हे, ये दिन चंद हैं, गिनती के हैं। अल्लाह फरमाते हैं अय्याम मादूदात कहता है अल्लाह, अय्याम मालूमात कहता है अल्लाह, कि जो मालूम दिन है, दिन भी मालूम है। मादूदात का मतलब वो मखसूस दिन थोड़े हैं, मादूदे चंद हैं। आज जरा खर्च कर, न जाने जिंदगी के अगले पल, अगले साल तुझे जो मौका ना मिले। हो सकता है कि ये तेरी आखिरी कुर्बानी हो और यही खालिक को पसंद आ जाए। हो सकता है तेरी सारी जिंदगी की कुर्बानी है, तू लाखों करोड़ों की अदा कर चुका होगा, लेकिन ये नियत खालिद करके कर, खालिद कहेगा तेरी खुशियों को भी मैं बदल देता हूँ। इखलास वाली आज जिद्दू नदी है, ये भी तेरी खालिद, इसके बदले में दूसरी भी खालिद लिखता है। यार मालिक तेरे लिए ये दरवाजे खोल रहा हो सकता है ज़िंदगी की आखिरी कुर्बानी हो, मालिक तुम्हारे लिए दरवाजे खोला है, अल्लाह पाक करके बैठा है। अल्लाह इंतज़ार में बैठा है, अल्लाह मुस्कुरा रहे है तेरे लिए। ज़रा चल मालिक को राज़ी कीजिए, ज़रा कुर्बान कीजिए, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।